پردہ ہٹائیے تو جو چیز نظر آئے گی اس کا علم ہو جائے گا۔ تو جتنے فنون ہم سے چھپے ہوئے ہیں، جتنی جانکاریاں ہم سے چھپی ہوئی ہیں، ان کے ذرائع کو اختیار کیجئے، پردے اٹھائیے اور اس کے جانکار بنتے جائیے۔ عالم بنیے، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، اس پیدا کرنے والے کو پہچانیے اور انسانوں کے کام آنا سیکھیے، انسان کے درد سے درد مند ہو جائیے، ایسا دل اپنے اندر رکھیے۔ اس لحاظ سے یہ ملک ترقی کرے گا، ہندوستان ترقی کرے گا، ہندوستانی ترقی کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ترقیات سے ہمکنار کرے۔ تعریف اس پالنہار کے لیے جو ساری دنیا اور سارے عالم کو پیدا کرنے والا ہے۔ درود و سلام اس عظیم شخصیت پر جو ساری انسانیت پر احسان کرنے والی ہے، اور پھر ان لوگوں پر جو اس میسج کو لے کر دنیا کو روشن کرنے کی ٹھانے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے یہ ویلفیئر سوسائٹی سرائے میر ایک حصہ بن گئی ہے جو روشنی کو پھیلائے، اندھیروں کو دور کرے۔ سب سے بہترین شخص، سب سے بہترین جماعت، سب سے بہترین گروہ، سب سے بہترین ملک وہ ہے جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ حضرات، ہمارا ملک ایک جسم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک جسم اسی وقت مکمل صحت مند ہوگا جب سر سے پیر تک صحت یاب ہو اور صحت مند ہو۔ اگر ایک انگلی بھی بیمار پڑ جائے تو جسم بیمار پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ملک، اس کا کوئی باشندہ، کوئی شہری اگر تکلیف میں ہے تو پورا ملک سسک اٹھے اور اس کی تکلیف کو دور کرے۔ جہالت کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے سوسائٹی ہے، بیماروں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے سوسائٹی ہے۔ یہ دو بنیادی کام ہیں اس سوسائٹی کے جو انتہائی خوش آئند ہیں اور انسانیت کی خدمت کے میدان میں روز بروز بڑھتے جائیں گے۔ ایک سال مکمل ہوا، نئے عزائم، نئے حوصلے کے ساتھ یہ سوسائٹی انسانیت کے بیچ ہے، اس کی خدمت کے لیے۔ آج کا یہ پروگرام اسی علم کی لو کو ذرا تیز کرنے کے لیے ہے۔ ان عزیزوں نے، ان بچوں اور بچیوں نے جنہوں نے نیٹ کے امتحان کو پاس کیا ہے، کوالیفائی کیا ہے، وہ قابل ستائش ہیں۔ حوصلہ دینے سے، انعام دینے سے حوصلے بڑھتے ہیں، ترقیاں ہوتی ہیں۔ جن بچوں نے نیٹ میں کامیابی حاصل کی ہے، ان کو اور ان کے سرپرستوں کو اور ان کے شہر کو ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ وہ خاتون، وہ بچی تشنیکا نامی جس نے پورے ہندوستان میں اول نمبر حاصل کیا ہے نیٹ کے اس امتحان میں، وہ بتائیے کس قدر اس نے محنت کی ہوگی کہ پہلا مقام ہے اس کا۔ ہم بہنوں سے، بھائیوں سے کہیں گے جو پڑھ رہے ہیں کہ اتنی محنت کریں کہ تشنیکا کے مقام کو تو پہنچیں، ہندوستان میں اول تو آئیں۔ تو آپ ہی کی پوچھ ہوگی جب آپ تعلیم کے میدان میں ترقی کر کے آئیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جن لوگوں نے نیٹ میں پاس کیا ہے، اب ان کی مزید سرپرستی کی ضرورت ہے، کونسل کی ضرورت ہے۔ آگے جو اقدامات ہیں اس میں آگے اقدامات کیے جائیں اور اخیر تک پہنچایا جائے۔ چونکہ پاس ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ 17 لاکھ میں سے 9 لاکھ سے زیادہ ہے، اور اس میں سے میڈیکل کالج جو ہندوستان میں ہیں وہ 541 ہیں، اس میں سے 261 سرکاری ہیں، بقیہ جو ہے پرائیویٹ ہے۔ تو 541 کالج میں 80,000 طلبہ پڑھ سکتے ہیں، 80,000 ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ تو اس
जिस हिसाब से पास होने वाले जो लाखों की तादाद में है, अब उनकी दर्जाबंदी की जाएगी और जिस हिसाब से वो उसमें एडमिशन लें और कैसे वहाँ तक पहुँचें, ये जो है रहनुमाई भी ज़रूरी है। आपके इल्म में ये बात होगी कि 2020 में जामिया नगर के एक स्कूल की 23 बच्चियों ने क्वालिफाई किया था नीट को, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि किसी एक ने भी उसमें दाखिला मेडिकल में वो नहीं ले सकी, जो भी मजबूरियां हों। इस वास्ते नीट में कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात मुबारकबाद के इस्तेहकाक के साथ साथ सरपरस्तों की जिम्मेदारी है, सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि उनकी सरपरस्ती करें और आखिर तक उनको पहुंचाने की कोशिश करें। आजमगढ़ के लिए ये एक अच्छा पैगाम है, तालीम को आम कीजिए। तालीम क्या है? इस पर्दे के पीछे जो चीज़ है, पर्दा हटाइए तो जो चीज़ नज़र आएगी उसका इल्म हो जाएगा। तो जितने फ़नून हमसे छुपे हुए हैं, जितनी जानकारियां हमसे छिपी हुई हैं, उनके ज़राए को इख्तियार कीजिए, पर्दे उठाइए और उसके जानकार बनते जाइए। आलिम बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, उस पैदा करने वाले को पहचानिए और इंसानों के काम आना सीखिए। इंसान के दर्द से दर्दमंद हो जाइए, ऐसा दिल अपने अंदर रखिए। इस लिहाज से ये मुल्क तरक्की करेगा, हिंदुस्तान तरक्की करेगा, हिंदुस्तानी तरक्की करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि हमें तरक्कियात से हमकिनार करे और तमाम अरकान का और ज़िम्मेदारान के शुक्रिया के साथ वस्सलामु अलैकुम।